نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی شخص ماہ رمضان پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے، روزے سے انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، صحت مند ہو۔ عاقل سے مراد یہ ہے کہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، یعنی دماغ سے فارغ نہ ہو، اور بالغ نابالغ چھوٹے بچے ان پر روزے اگرچہ فرض نہیں ہے، مگر جیسے 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی روزے رکھنے کی بھی عادت ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ 10 سال کا جب ہو جائے تو جیسے مار کے سختی سے نماز پڑھانے کا بچے کو حکم ہے، اسی طرح اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور زیادہ کمزور نہ ہو، اس کی صحت کے لیے زیادہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو اسے سختی سے روزے بھی رکھانے چاہیے۔ جب بالغ ہو جائے، 12 سے 15 سال کے درمیان لڑکا اور 9 سے 15 کے درمیان لڑکی کسی بھی وقت بالغ ہو سکتے ہیں، تو جب بچے بالغ ہو جائیں تو روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ پھر روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، شریعت کے احکام کا بندہ مکلف بن جاتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو روزے ماہ رمضان کے یہ بالغ پر واجب ہیں۔ مریض یا مسافر ان کو چھوٹ دی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھے مگر صحت مند ہونے کے بعد، اور سفر مکمل ہونے کے بعد اس کو قضا کرنا ہوگا، دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں مریض سے مراد کون سا مریض؟ ایسا مریض جو روزہ رکھے گا، متقی مسلمان طبیب جو کہ ماہر ہو، حاذق ہو، وہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھے گا یہ مریض تو اس کے مرنے کا اندیشہ ہے، یا صحت زیادہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور پھر لیٹ صحت مند ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بندہ روزہ ان دنوں میں نہ رکھے مگر بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ اچھا، یہ مریض جو ہے جس کی جان جانے کا یا عضو تلف ہونے کا یا صحت ایسی خراب ہو کہ پھر بندہ ایک وقت تک مریض رہے گا، شفا یاب نہیں ہو سکے گا، جان کا اندیشہ اور اس طرح کے معاملات بن جائیں، تب اس کو رخصت دی جائے گی کہ وہ روزے کو قضا کر لے۔ یوں نہیں ہے کہ تھوڑا سا سر میں درد ہو، بازو میں درد ہو، ٹانگ میں درد ہو، کمر میں درد ہو اور بندہ روزہ نہ رکھے، یہ ٹھیک نہیں ہے، روزہ رکھنا ہوگا۔ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت ہے۔ 3 دن کے سفر پر، اور 3 دن کا سفر کتنا ہوتا ہے؟ جب پیدل یا خچروں، گدھوں، اونٹوں وغیرہ پر سفر ہوتے تھے
اس وقت اگر کوئی بندہ 3 دن کے سفر کے ارادے سے نکلا یا 3 دن کے سفر کے ارادے سے گھر سے جیسے نکلتا ہے یا سفر پر موجود ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں انسان کو جائز ہے روزہ قضا کر لے۔ سفر مسلسل ہو، بغرض آرام یا نماز یا کھانا رک جانا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں۔ کسی شخص نے بہاولپور سے جانا ہے وہاڑی، بورے والا، عارف والا چلے اس نے جانا ہے۔ اگر وہ سفر یوں کر رہا ہے کہ گھر سے نکلا ہے، چلیں جی میں کہروڑ پکا میں کچھ رہ لوں گا، یہاں اس کا مقصود قیام ہے کروڑ پکا میں بھی، پھر وہاں سے نکلوں گا، پھر آگے چلا جاؤں گا میلسی، وہاں کچھ دن قیام کر لوں گا، رہ لوں گا، تو یہ مسلسل سفر نہیں ہے۔ اس طرح سفر جو ہے وہ بندہ جتنا بھی کرے وہ شرعی سفر شمار نہیں ہوتا۔ مسلسل سفر ہو اور جو اصل منزل ہے وہ فکس ہو، تو ایسی صورتحال میں بندہ سفر پر ہوتا ہے، نماز کی بھی قصر ہوتی ہے اور روزہ بھی ایسے سفر میں انسان چاہے تو قضا کر سکتا ہے۔ مگر اب چونکہ سفر وہ دشوار سفر نہیں رہے، آسان ہو گئے ہیں، رخصت شریعت کی طرف سے موجود ہے، لیکن پہلے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ پہلے لوگوں کے لیے کتنا دشوار سفر تھا، خاص کر گرمیوں کا سفر، تو اس لیے شریعت نے رخصت اور اجازت دی تھی۔ مگر پھر بھی رمضان کا روزہ رکھ لینا افضل ہے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ کوئی بندہ سارا سال بھی اگر روزے رکھے تو ماہ رمضان کے روزے کے برابر اس کا اجر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔